السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ امی مجھے جنم دے کر دوسری دنیا میں چلی گئیں۔ والد صاحب اور دادی نے پالا۔ جو شریک زندگی بنا وہ بھی انہی حالات کا پروردہ تھا۔ میری کامران سے شادی ہوئی تو ہم دونوں کو رخصتی کے وقت والدین کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کی دعائیں نئی منزلوں کے سمت سفر کرتے ہوئے زیادہ راہ ہو جاتی ہیں۔ وقت رخصتی کئی دھڑکنیں اور اندیشے ساتھ تھے۔ اجنبی لوگوں میں جا رہی تھی، ایک اجنبی کو اپنا سمجھنا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ آئندہ کیا حالات درپیش ہوں گے۔ کامران اچھے انسان تھے، ہم ایک دوسرے کے سچے اور مخلص جیون ساتھی بن گئے۔ بھروسہ اور اعتماد جو میاں بیوی کی کامیاب زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، خدا نے عطا کر دیا تو معاشی تنگی کے باوجود دن سکون سے گزرنے لگے۔ کامران گریجویٹ تھے، کوئی سفارش نہ تھی۔ اچھی نوکری کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، نہ ملی تو ایک جنرل اسٹور پر سیلز مین ہو گئے۔ دن بھر محنت کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آتے۔ میں ان کی بہت خدمت کرتی، وقت پر گرم کھانا اور ہر شے ہاتھ میں دیتی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ پڑھنے بیٹھ جاتے تاکہ اپنی قابلیت بڑھا سکے۔ اچھی نوکری کی امید دل میں لیے وہ پرائیویٹ طور پر پڑھتے رہے اور کئی کورس کر لیے۔ تب میں سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور وہ محنت مشقت سے میرے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے۔ ہم دونوں چھٹی کے دن سیر پر جاتے، غرض خوشحالی کے خواب سجائے ہم ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ اسی طرح شادی کا 1 سال گزر گیا، لیکن میں ماں نہ بن سکی۔ اس وجہ سے ہم دونوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کیا۔ تمام رپورٹس ٹھیک تھیں، لیکن 5 برس گزر گئے، اولاد کی خوشی نہ ملی اور میرا دل اندر سے خالی ہونے لگا۔ تب میں بہت حساس ہو گئی، بات بے بات آنکھیں چھلک پڑتی۔ ٹی وی پر اشتہار نہ دیکھتی جو بچوں سے متعلق ہوتے۔ کامران مجھ سے بچوں کی نہ ہونے کے بارے میں بالکل بھی بات نہ کرتے۔ وہ اس موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں تھے کہ کہیں میری دل آزاری نہ ہو جائے۔ میرا یوں خیال رکھتے تھے جیسے کوئی ہتھیلی کی آگ گینے کا خیال کرتا ہے۔ اسی دوران کامران مسلسل ترقی کی کوششوں میں لگے رہے، مختلف جگہ اچھی نوکری کے حصول کے لیے درخواستیں دیتے رہے۔ آخر اللہ نے ان کی سن لی اور ان کو بہت ہی اچھی ملازمت مل گئی۔ دفتر سے گاڑی بھی ملی کیونکہ فیلڈ ورک کرنا ہوتا تھا۔ حیات زیادہ خوبصورت ہو گئی، زندگی کی آسائشیں میسر تھیں، مگر اولاد کی کمی تھی جو دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ لیکن اللہ بہت مہربان ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، بالآخر ہماری بھی سنی گئی۔ شادی کے پورے 8 سال بعد مجھے اولاد کی خوشی سے ہمکنار کیا۔ کامران بے حد مسرور تھے، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے کہ میں زیادہ سے زیادہ آرام کروں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم کو انتظار تھا۔ قدرت نے ایک انتہائی خوبصورت بیٹا عطا کیا، لیکن وہ کچھ کمزور تھا۔ وقت گزرنے لگا، آئے دن اس کی صحت خراب رہتی اور ہم پریشان رہتے۔ سچ ہے کہ کسی نعمت کی زیادہ قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ مشکل سے ملتی ہے۔ ہم دونوں بھی زیادہ عبادت گزار ہو گئے، بچے کی صحت کے لیے دعائیں کرتے، تہجد کے بعد اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے اور یہ بھی کہ وہ نیک اور صالح ہو۔ 3 سال بعد وہ بہت صحت مند اور تندرست و توانا ہونے لگا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے دل کو لبھاتا اور ہنساتا۔ وہی ہماری زندگی اور خوشیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اللہ نے پھر مجھے خوشخبری دی اور پھر سے میری گود ہری ہو گئی۔ اس دفعہ بیٹی ہوئی جس کا نام میں نے زاہدہ رکھا۔ بیٹا عمران
اور بیٹی زاہدہ آپس میں بہت مشابہت رکھتے تھے. ساتھ کھیلتے تو دل شاد اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. سچ ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. وقت تیزی سے گزرتا رہا. دونوں بچے اسکول جانے لگے. گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے. کامران نے سوچا کیوں نہ ملازمت کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس کر لوں تاکہ رزق حلال میں اضافہ ہو. ایک دوست کے ساتھ شراکت کر لی. وہ تجارت کرتا تھا. ایک روز جب چھٹی کے دن تھے دونوں مال لینے پشاور گئے. واپسی میں اسلام آباد کے قریب بم دھماکے میں دونوں ہی جاں بحق ہو گئے. حادثہ ایک اسلحے کے ڈپو میں ممنوع علاقے میں ہوا تھا. یہ وہاں سے اتفاقاً گزر رہے تھے. گاڑی تباہ ہو گئی اور بہت سے راہگیروں کے پرخچے اڑ گئے. جب ہمیں اطلاع ملی تو میں یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی. محلے کی ایک عورت نے مجھے اور بچوں کو سنبھالا. میری حالت دیکھ کر بچے بھی سہم گئے تھے. دونوں بہت ہی کم سن تھے. زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے. جب ان کو بتایا کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ مجھ سے لپٹ گئے. کڑے سے کڑا وقت بھی آخر گزر جاتا ہے. صبر سے کام نہ لیتی تو کیسے معصوم بچوں کی پرورش کر پاتی. خوشیوں نے آنگن میں قدم ہی رکھا تھا کہ بہاریں لٹ گئی تھیں اور خزاں کا موسم مقدر ہو گیا تھا. وہ دن یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جب بچے باپ کے انتظار میں سوتے نہ تھے اور میں ان کو جھوٹے لفظوں سے بہلاتی تھی کہ آ جائیں گے، ابھی دفتر کے کام سے گئے ہیں، سو جاؤ، جب آئیں گے جگا دوں گی، وہ کھلونے لینے گئے ہیں. لیکن آخر کب تک؟ مرنے والے کب واپس آتے ہیں؟ کئی روز تک میں نے کھانا نہ پکایا تھا. محلے کی عورتیں کھانا لا کر میرے بچوں کو کھلاتی. مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا. کامران کے بغیر کیسے کھاتی؟ بھوک ہی ختم ہو گئی تھی. سانس کی ڈوری قائم رکھنے کی خاطر چند نوالے نگلتی اور پانی پی لیتی. عورتوں نے سمجھایا کہ ہوش کرو، تم پر اب 2 بچوں کی بھاری ذمہ داری ہے. ایسا کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی اور تمہارے بچے کون سنبھالے گا؟ ان بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، اسکول بھیجنا ہے اور تم نے رزق کی فکر کرنی ہے. ہوش آیا تو گھر میں دانا نہ تھا. نوکری ڈھونڈنے نکل پڑی. اب زندگی کا مقصد صرف ان بچوں کو پریشانیوں سے بچانا تھا اور قابل انسان بنانا تھا. آخر کار میں نے اسکول ٹیچر کی ملازمت کر لی اور وقت گزرتا گیا. یہاں تک کہ عمران اور زاہدہ پڑھ لکھ گئے. اب یہ دونوں جوان تھے. وہ زندگی کے دکھوں کو سمیٹنے کے قابل ہو چکے تھے. لیکن باپ کا خلا جو رہا وہ کبھی پورا نہ ہو سکا. وہ اب بھی روزانہ ہی اپنے باپ کو یاد کرتے تھے. عمران کو ملازمت مل گئی اور اس نے گھر کا خرچہ اٹھا لیا. زاہدہ بھی BA کر چکی تھی. اس نے B.Ed کیا اور ٹیچر ہو گئی. دونوں بچے مجھے ملازمت نہ کرنے دیتے تھے. کہتے تھے آپ نے بہت کام کر لیا، اب آپ کے آرام کا وقت ہے. ساری فکریں دور ہوئیں تو بچوں کی شادی کی فکر لگ گئی. میں نے بہت تحمل سے کام لیا تھا. بچوں کے سامنے تھکن کو بھی ظاہر نہ کرتی تھی. بیمار ہوتی تب بھی کام پر جاتی. میرے بچوں کو کسی بات کا پتہ نہ تھا. میں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر اپنی بھری جوانی مٹی بنا ڈالی تھی. میں نئے کپڑے سالوں نہ خریدتی، بچوں کو اچھا کھلاتی اور خود روکھی روٹی کھا لیتی، لیکن ان کو پتہ نہ چلنے دیتی. اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری نہیں کرتی تھی تاکہ میرے بچے کسی چیز کو نہ ترسیں. زندگی کی کٹھنائیوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا. لیکن جب میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھتی تو میرے دل میں سکون اور ٹھنڈک پھیل جاتی. میں ایک ماں تھی اور میں نے جو کیا میں اس پر بہت خوش تھی. ایک روز عمران نے مجبور کیا کہ ہم نئے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پرانا محلہ چھوڑ دیتے ہیں. تب میں نے اسے بہت منع کیا کیونکہ میں نے ساری زندگی اسی محلے میں گزاری تھی. محلے والے میرے دکھ سکھ سے واقف اور خوشی غمی کے سانجھی تھے، لیکن بیٹا نہ مانا. شاید نئی نسل کی اپنی ہی سوچ ہوتی ہے. بیٹے نے گھر فروخت نہ کیا لیکن اسے کرائے پر اٹھا دیا اور ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے. یوں اس نے میری بات بھی رکھ لی
اور اپنی آرزو بھی پوری کر لی۔ عمران بھی اپنے باپ کی طرح لائق تھا۔ اس کو جلد جلد ترقی ملنے لگی، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا۔ تب وہ دیر سے گھر آنے لگا۔ ایک روز میں نے قسم دے کر کہا، سچ بتاؤ کیوں دیر سے گھر آتے ہو، کہاں وقت گزارتے ہو؟ اس نے دبے لفظوں میں بتا دیا کہ ایک لڑکی سے دوستی ہے اور اسی کے ساتھ گھومتا ہوں، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شکر کیا کہ اس نے سچ بتا دیا اور میں نے بھی اسے اجازت دے دی۔ اس کی شادی دھوم دھام سے اس کی پسند کی لڑکی سے کر دی۔ جب ماریا بہو بن کر گھر آئی، پتہ چلا کہ وہ دولت مند مگر لاپرواہ والدین کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، جس کو بڑوں کے ادب کا علم تھا اور نہ ہی چھوٹوں کا لحاظ تھا۔ اس کی تربیت پر والدین نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ دونوں ہی اپنے اپنے مشاغل میں گم رہے اور بچوں نے نوکروں کے رحم و کرم پر بچپن سے جوانی کے منازل طے کیے تھے۔ ماریا حسین تھی مگر اس کے حسن کو تکبر کی دیمک اور غرور کا گھن لگ چکا تھا۔ وہ مجھ سے اور زاہدہ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، صرف اپنے شوہر سے خوش دلی سے بات کرتی تھی اور ہمیں منہ بھی نہ لگاتی۔ یہ باتیں بہت دکھ دینے والی تھیں، لیکن میں خاموش رہتی۔ اصل میں ماریا کے والد ایک بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے کاروبار میں بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کا بھی حصہ موجود تھا اور منافع ہر ماہ ماریا کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ شاید اسی بات کا اس لڑکی کو تکبر تھا۔ ماریا کی ماں کی سوشل سرگرمیاں بہت تھیں۔ اس نے شروع سے ہی بچوں کو ہاسٹل میں ڈال دیا تھا۔ جب بچے چھٹیوں پر گھر آتے تو نوکر ان کی دیکھ بھال کرتے اور ماں باپ دونوں کے پاس ہی ٹائم نہ ہوتا کہ اپنی مصروفیات سے ہٹ کر اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، ان کو آداب سکھائیں جو ضروری ہوتے ہیں۔ ایک پرسکون اور کامیاب زندگی کے لیے ماریا کو ایسا ماحول ملا کہ اسے رشتوں کا احساس ہی نہ تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے کیسی بہو مل گئی جو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہے اور جو شوہر کے سوا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ جب پڑوس سے کوئی بہو کو دیکھنے کی فرمائش کرتا تو مجھے کہنا پڑتا کہ ابھی سو رہی ہے۔ وہ کہتی، کیسی بہو ہے جو سارا دن سوتی ہی رہتی ہے۔ اب مجھے اس مسئلے پر سوچنا تھا کہ کیسے گھر کا ماحول درست کروں۔ ایک ہی حل سمجھ میں آیا کہ کسی طرح پیار و محبت سے ماریا کو رام کروں۔ بیٹے سے کچھ کہنے کا مطلب تو گھر کی خوشیوں کو خراب کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے ماریا کی فطرت کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی، اپنی پالتو بلی کا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے پرندوں کو دانہ ڈالتی، ان کی کولیاں دھو کر پانی بھر کے رکھتی۔ اگر کوئی فقیر صدا لگاتا تو دوڑ کر جاتی اور مدد بھی ضرور کرتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس لڑکی کی فطرت اچھی ہے، لیکن یہ تربیت سے محروم رہی ہے۔ جب انسان کسی کی فطرت کو جان لے، اس کا دل جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماریا اصل میں پیار کی بھوکی تھی۔ میں چونکہ ٹیچر تھی، بڑوں اور بچوں کی پہچان رکھتی تھی۔ میں نے زاہدہ کے ذمے لگا دیا کہ تم بھابھی کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کی پالتو بلی کا بہت خیال رکھو اور اسے پیار کا اظہار کرو۔ ماریا اسی طرح پہلے پہل تمہاری جانب متوجہ ہوگی۔ وہ اپنی پالتو بلی اور طوطے وغیرہ میکے سے لے کر آئی تھی۔ زاہدہ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب ماریا اپنے کمرے سے نکل کر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا چاہتی، زاہدہ جلدی سے اس کی طرف دوڑ پڑتی، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی اور اس کے پالتو پرندے اور بلی سے اظہار محبت کرتی۔ ماریا رفتہ رفتہ زاہدہ سے مانوس ہوتی گئی اور اب وہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرنے لگی۔ سچ ہے، انسان پیار اور اخلاص سے ہی کسی کا دل جیت سکتا ہے، شکوے شکایات سے ہرگز بھی نہیں۔ بالآخر زاہدہ کی محنت رنگ لائی اور وہ اپنی مغرور بھابھی سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زاہدہ ماریا سے قریب ہوتی گئی تو اب وہ اس کو اس کے کمرے سے نکال کر میرے کمرے تک لانے لگی۔ بہو مجھ سے دعا سلام کرنے لگی، زاہدہ سے باتیں کرتی تو مجھے بھی مخاطب کر لیتی۔ گھر میں بارے کفر ٹوٹا تو میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی۔ زاہدہ بھابھی کے مصروفیات کے مطابق وقت نکالتی۔ میں نے بیٹے کو بھی ماریا کی شکایت نہ کی، اس بارے کوئی بات منہ سے نہ نکالی
کہ وہ سارا دن ہم سے کیسا سلوک رکھتی ہے۔ جانتی تھی کہ وہ ماریا کا بہت خیال کرتا ہے، اس کی خوشی پر نچھاور رہتا تھا اور اپنی بیوی کی محبت میں اب مجھے بھی اکثر نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بہن جو پہلے اس کی جان تھی، جس کے بغیر نوالا نہ توڑتا تھا، اب اس سے بات کیے کئی دن گزر جاتے تھے، لیکن ماریا کو روزانہ آفس سے آنے کے بعد باہر ضرور لے کر جاتا تھا، کسی نہ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا ضرور کھلاتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود نہ میں ساس بنی اور نہ ہی بیٹی کو نند بننے دیا۔ میں زاہدہ کو سمجھاتی کہ قلق نہ کرو، اپنی بھابھی سے محبت کرو، اس سے محبت کرو گی تو بھائی کی محبت کو بھی حاصل کر پاؤ گی، ورنہ اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ یہی میرا تجربہ کہتا ہے اور یہی زمانے کا دستور ہے۔ جب من پسند چہیتی بیوی آ جاتی ہے، ماں اور بہنیں اگر فراست سے کام نہ لیں تو بیٹے اور بھائی کی دل سے منفی ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ ساس اور نند بن جائیں تو اپنے بیٹے کو ضائع کر دیتی ہیں، اور میں یہ دونوں باتیں نہیں چاہتی تھی۔ میری بیٹی سمجھدار تھی اور صبر والی تھی، جیسا میں نے اسے کہا وہ کہا مانتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماریا مجھے ساس کی حیثیت دینے پر مجبور ہو گئی۔ اب وہ مجھے امی کہنے لگی تھی۔ وہ ایک نارمل رویے کی حامل تھی اور ہم کو اس کے ساتھ بات کرنے میں آسانی محسوس ہونے لگی۔ بے شک ہم ایک ہی گھر کے فرد جیسے ہو گئے تھے۔ ماریا جہاں جاتی مجھے بتاتی اور کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بھی کہتی۔ اب اس نے ایک فیملی کے ادب و آداب سیکھنا شروع کر دیے، جبکہ پہلے وہ کہیں جاتی تو ہمیں بتانے کی ضرورت محسوس نہ کرتی تھی۔ جب میں نے اس کے ساتھ ممتا بھرا سلوک رکھا، وہ مجھے اپنے دل کے قریب سمجھنے لگی۔ آخر کار اس نے اپنی زندگی کی گزشتہ تلخیوں اور دکھوں سے مجھے آگاہ کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے بچپن سے جوانی تک اپنے گھر میں کبھی توجہ نہیں ملی اور نہ ہی پیار۔ روپے پیسے کی کمی نہ دیکھی، لیکن محبت کو ترستی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور رشتے کیا ہوتے ہیں۔ وہ اب اتنی سعادت مند ہو گئی کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی اور میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس کا رخ میری طرف ہو گیا تھا۔ مجھے میرا کھویا ہوا بیٹا بھی دوبارہ مل گیا۔ اب وہ آفس سے آ کر پہلے کی طرح میرے کمرے میں بیٹھ جاتا، کچھ دیر باتیں کرتا، طبیعت پوچھتا، دوائیاں لانے کو کہتا، زاہدہ سے بھی کہتا کہ امی کا بہت خیال رکھا کرو، ماریا سے کہتا کہ وقت پر دوا کھلایا کرو۔ جب بھی باہر کھانے کے لیے جاتے تو میرے لیے بھی پیک کروا کر لے کر آتے۔ اب اسے زاہدہ کی شادی کی فکر بھی تھی۔ میرے کہنے پر ماریا نے اس طرف توجہ دلائی تھی اور اپنے شوہر کو بھی بتایا کہ تمہیں بہن کی شادی کرنی ہے۔ عمران نے ایک دو دوستوں سے بات کی اور پھر ایک دوست کے توسط سے اچھے گھرانے میں زاہدہ کی بات طے ہو گئی۔ لڑکا نیک اور خوبصورت تھا اور میرے بیٹے کے دوست کا بھانجا تھا۔ مختصر کنبہ یعنی ماں اور بیٹا تھے۔ لڑکے کا نام ثاقب تھا۔ زاہدہ کی ثاقب سے منگنی کے بعد ماریا نے نند کے جہیز کی خریداری شروع کر دی۔ وہ اکثر زاہدہ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ تبھی عمران نے عزت سے بہن کو بیاہ دیا اور جہیز میں ہر وہ چیز دی جس کی اسے خواہش تھی۔ اس نے بہن کی شادی میں کسی شے کی کمی نہ ہونے دی اور یہ سب ماریا کے تعاون سے ہی ہوا۔ ماریا نے اپنی نند کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زاہدہ کی شادی کے بعد میں اور ماریا گھر میں باقی رہ گئے۔ اب وہ کبھی کبھی کچن میں آ جاتی اور مجھے کھانا پکاتے دیکھتی تو دلچسپی لیتی۔ یوں اس نے مجھ سے کئی طرح کے کھانے بنانے سیکھ لیے۔ اگرچہ گھر میں نوکر موجود تھے، لیکن خاتون خانہ کا رشتہ کچن اور گھریلو امور کے انجام سے ہی قائم رہتا ہے۔ بس ماریا نے بھی رفتہ رفتہ گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی اور مجھے آرام نصیب کر دیا۔ اب گھر اس کا تھا، میں تو بڑھاپے کی دہلیز پر مختصر عرصے کی مہمان تھی۔ ظاہر ہے لمبی عمر کی طویل مسافت طے کر چکی تھی۔ زیادہ تر اب اپنے بیڈ روم میں ہی رہتی تھی۔ ماریا بالکل بدل چکی تھی۔ اس میں تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اب وہ ایک سمجھدار خاتون بن چکی تھی۔ گھر میں سکون تھا اور وہ سلیقہ مند تھی۔
اس نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ ایک بہترین فطرت کی مالک نکلی۔ تھوڑی سی توجہ اور پیار نے اسے یکسر بدل دیا تھا۔ وہ اکثر مجھے آرام کرنے کا کہتی اور خود سارے گھر کی دیکھ بھال کرتی، نوکروں سے کام کرواتی اور مہمانداری کے سب تقاضے نبھاتی۔ پڑوس سے عورتیں ملنے آتی، ان کو عزت سے بٹھاتی اور خاطر مدارت کرتی۔ یہ سب باتیں میں نے اسے سکھائی تھیں۔ سارے لوگ اس کی تعریف کرتے کہ بہو ہو تو ایسی، خدا ہر کسی کو ماریا جیسی بہو دے۔ ایک روز میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ ایسے روئی جیسے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ماریا اپنے والدین کے گھر غیروں کی طرح بے سکون رہی تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت سکون محسوس کرتی تھی، خاص طور پر میرے ساتھ۔ مجھے ذرا سا زکام بھی ہوتا فوراً ہاسپٹل لے جاتی، پریشان ہو جاتی۔ زاہدہ تو اپنے گھر آباد تھی اور اس کی ساس غصے کی تیز تھی، لیکن میری بیٹی صبر والی تھی اور اس نے مجھ سے ہی تربیت لی تھی۔ وہاں بھی اس نے ساس کا دل جیت لیا، جس کی وجہ سے شوہر اس کی قدر کرنے لگا۔ جن دنوں میں بیمار تھی، ماریا اپنے ہاتھ سے پرہیزی کھانا بنا کر کھلاتی۔ کہتی، امی جان، زاہدہ تو اپنے گھر میں ہے، روز نہیں آ سکتی، اب میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ دعا مانگتی رہتی ہوں کہ خدا کرے آپ کو کبھی کچھ نہ ہو۔ ہم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رہیں۔ اس کی یہ باتیں گویا مجھ بیمار کی زندگی بڑھا دیتی تھیں۔ میں اس کو مسکرا کر ڈھیروں دعائیں دیتی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ماریا کو یکے بعد دیگرے 2 بچوں سے نواز دیا۔ اب ہماری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ میں پوتے اور پوتی کو دیکھ کر خوش ہوتی اور سوچتی، اب اگر کامران زندہ ہوتے تو اپنے خوشحال گھرانے کو دیکھ کر ان کا دل کتنا شاد ہوتا۔ ماریا کو اپنا بچپن یاد تھا۔ وہ بچوں پر بہت توجہ دیتی تھی۔ نوکروں کے حوالے کرنے کی بجائے اپنا آرام تج کر بچوں کے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ عمران تو پہلے ہی ماریا سے محبت کرتا تھا، بچوں کی وجہ سے یہ پیار اور بھی مضبوط ہو گیا۔ زاہدہ پہلے تو اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ اچانک اس کے خاوند کی ملازمت جاتی رہی اور اس کی زندگی میں رفتہ رفتہ پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ جب آتی خاموش اور بجھی بجھی ہوتی۔ تبھی ماریا نے اس سے پوچھا، کیا پریشانی ہے زاہدہ، کچھ تو بتاؤ۔ پہلے پہل تو زاہدہ نے کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز اپنی بھابھی کے اصرار پر بتا دیا کہ سال بھر سے ثاقب بے روزگار ہے اور بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ساس ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، ان کا کہنا ہے کہ میں تمہارے بچے نہیں سنبھال سکتی۔ ماریا نے زاہدہ کے خاوند سے بات کی اور اسے اپنے والد سے کہہ کر ایک بہت ہی اچھی ملازمت دلوا دی۔ اس طرح میری بیٹی کے گھر کے فاقے بھی مٹ گئے اور دوبارہ خوشحالی اور سکون میسر آ گیا۔ زاہدہ نے بھابھی کو دعائیں دیں، کہتی تھی، امی جان، اصل کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے جو ہم کو صحیح سمت پر چلایا، اور آج ہم سب اگر خوشیوں سے ہمکنار ہوئے ہیں تو آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ ہم کو صبر اور اچھے اخلاق کی بجائے لڑائی جھگڑے لگائی بجھائی میں ڈال دیتی تو نفرت کی آگ میں جل چکے ہوتے۔ زاہدہ کہتی کہ آپ کی اچھی تربیت نے آج ہم کو زندگی کا ہر موڑ بآسانی عبور کروا دیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکراتی۔ میں آج بھی اسے یہی کہتی ہوں کہ سب انسان پر منحصر ہے کہ وہ زندگی کو کس رخ سے بسر کرتا ہے۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کو خوشیاں دو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر حسد، لالچ اور منافقت سے کام لو تو اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں۔